بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارا 14واں ہفتہ ہے، اس کا دوسرا دن ہے اور ہم اپنا سبق نمبر 8 سبق ہمارا ہے ملمہ، جس کی مصنفہ ہیں ہاجرہ مسرور۔ ان کا تعارف بیٹا ہم کل بڑے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے مزید اس کی پڑھائی شروع کرنی ہے۔ آج کے جو ہمارے سبق کے مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ سبق کے اختتام تک آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہاجرہ مسرور کی افسانہ نگاری سے واقف ہو سکیں، یعنی انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں وہ تو ہم کل اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں، مگر ان کے افسانوں کی خصوصیات کیا ہیں، یا بالخصوص ملمہ جو انہوں نے لکھا ہے اس میں وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا موضوع ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بیٹا کہ معاشرے میں جو ظاہر اور باطن کا جو دوغلا پن ہے، جو منافقت ہے، جو ریاکاری ہے، جو نمائش ہے، اس کی نشاندہی کر سکیں گے۔ ملمہ صنف ادب کے اعتبار سے افسانہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ماخذ ہے ملمہ کا وہ ہے سب افسانے میرے، جس کتاب سے یہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ظاہر اور باطن اور یہ جو دوغلا پن ہے، جب آپ نے 9ویں جماعت میں ڈرامہ پڑھا تھا مرزا ادیب کا لہو اور قالین، اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے کردار بھی ہوتے ہیں جو بظاہر کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہ سیر تجمل کا آپ کو کردار یاد ہوگا کہ وہ ہوتا کچھ ہے لیکن وہ معاشرے میں اپنے آپ کو کچھ اور بنا کے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جس دوغلے پن کی نشاندہی کی ہے یا ظاہر و باطن کا جو تضاد ہے وہ کس نوعیت کا ہے وہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے بیٹا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایسی کون سی کچھ خاص خصوصیات جو ہیں جو آپ اس میں بھی دیکھیں گے ملمہ میں بھی، اور کچھ مجموعی طور پہ جو ہاجرہ مسرور کے اسلوب کی خصوصیات ہیں، وہ اہم جو پوائنٹس ہیں بیٹا وہ آپ لکھ لیجئے گا اس کی سائڈ پر ہی۔ اچھا بیٹے شروع کرتے ہیں۔ ہاجرہ مسرور کے افسانوں میں سب سے پہلی جو چیز آپ کو نظر آئے گی نا وہ ہے ان کی منظر نگاری۔ ابھی بلکہ جب آپ ملمہ شروع کریں گے نا تو جو ان کا پہلا جو اقتباس ہوگا نا آپ وہ دیکھیں گے وہ ساری کی ساری منظر کشی ہے، شروع سے لے کے آخر تک، اور اتنی خوبصورت منظر کشی ہے کہ آپ جو چیز وہ یا جو منظر وہ پیش کرنا چاہتی ہیں وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ آپ اس کو ذہن میں تصور میں لا کر اسے محسوس کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتی ہیں، اور یہ بڑا کمال ہے، یہ بڑی ان کی فنی مہارت کا ثبوت ہے۔ پھر ان کے افسانوں میں غریب اور معاشی طور پر جو پسا ہوا طبقہ اس کی بڑی عکاسی، غریب طبقے کی بے بسی کا اظہار کہ غریب جو کرنا چاہتے ہیں یا جو بننا چاہتے ہیں یا جو دکھانا چاہتے ہیں جب وہ نہیں دکھا سکتے تو کتنا بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسانوں کے دوہرے رویوں کا اظہار ہے، یعنی انسان جو ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں کرتا اور جو ظاہر کرتا ہے اصل میں وہ ہوتا نہیں۔ ملمہ بیٹے بنیادی طور پر کہتے کسے ہیں؟ جب آپ سونے یا چاندی کے چیزوں پر یا برتنوں پر یا کسی بھی یا زیورات پر آپ پیتل ہو یا آپ سمجھ لیں وہ سلور جس کو کہتے ہیں، وہ سلور نہیں پیتل ہوتا ہے عموماً، اس کے اوپر پانی چڑھا دیا جاتا ہے سونے یا چاندی کا، یا چاندی کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دینا، اس کو کہتے ہیں ملمہ۔ بنیادی طور پہ کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ کور کر دینا، ملمہ کاری۔ دیکھیں نا جب آپ نے سونے کا پانی چڑھا دیا یا پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا، کچھ عرصہ گزرا وہ اترے گا نیچے سے پیتل نظر آئے گا، چاندی کے اوپر چڑھایا کچھ عرصے بعد چاندی کا پانی اتر گیا، یعنی ایک نقاب سمجھ لیں آپ اسے، ٹھیک ہے، جس کے پس پردہ کچھ اور ہے اور آگے کچھ اور پیچھے کچھ۔ اب یہ جو افسانہ ہے ملمہ، ابھی پڑھنے کے بعد بھی آپ کو جو مصنفہ پیغام دینا چاہتی ہیں وہ سمجھ تو آ جائے گی، لیکن دکھانا یہی چاہتی ہیں کہ دکھاوے اور بناوٹ سے جو ہے انسان کو سوائے شرمندگی کے یا پچھتاوے کے زندگی میں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ بناوٹ، دکھاوا، ریاکاری، نمائش، یہ دھوکہ ہے۔ اب اس افسانے کے بنیادی طور پہ دو ہی کردار ہیں، ایک لڑکے کا کردار ہے اور ایک لڑکی کا، دونوں ہی خود کو بہت امیر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات و واقعات جو ہیں وہ کس طرف انہیں لے کے جائیں گے اس کو ابھی ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا مصنفہ نے اس افسانے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیٹے آئیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا الفاظ معنی جو ہیں وہ کل ہم لکھ چکے ہیں، کچھ چیزیں ایسی جو میں نے کتاب کے اوپر انڈر لائن کی ہوں گی آپ نے اس کو انڈر لائن کرتے چلے جانا ہے۔
MCQs کے حوالے سے یا شارٹ کویسچنس کے حوالے سے یا کوئی بھی اہم جو کوئی پوائنٹ ہوگا اس کے حوالے سے. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں وہ ریلوے وہ یہ لڑکی کا کردار ہے کہ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی. برقع بیٹے یہ جس زمانے میں افسانہ لکھا گیا اس زمانے میں مسلمان خواتین جو ہیں وہ برقع پہنا کرتی تھیں اور نقاب میں رہتی تھیں، یہ ان کی نشانی تھی. اور اگر کوئی لڑکی اپنا نقاب الٹ دیا کرتی تھی تو وہ اس کے انتہائی فیشنیبل ہونے کی نشانی تھی. خود آپ دیکھیے کہ ہاجرہ مسرور بھی جو ہیں اور خدیجہ مستور یہ دونوں بہنیں جب جاتی تھیں حلقہ ارباب ذوق یا مختلف ادبی محافل میں جب اپنے افسانے وہ تو اس وقت وہ بھی برقعے میں ہوتی تھیں. تو یہ اس چیز کو آپ نے بہت وہ کرنا ہے کہ اس میں افسانے میں کیونکہ برقعے کا استعمال شروع سے آخر تک آپ کو نظر آئے گا تو اس لیے میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں. اب یہ جو لڑکی ہے ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے کھڑی ہے اور اس نے سیاہ یعنی کالے رنگ کا اور ریشمی برقع پہنا ہے، بڑا خوبصورت پلٹی ہوئی نقاب. اب دیکھیں یہ سارا منظر ہے پلٹی ہوئی نقاب کہ اس نے نقاب اپنا اٹھایا ہوا ہے، کچھ متعجب سی نگاہیں کہ حیرانی سے دیکھ رہی ہے. رات کے 11:30 بج چکے ہیں. بیٹے یہ آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے. گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، یہ بھی آپ نے انڈرلائن کرنا ہے. لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں ابھی تک بند تھیں. اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا کر اکتا گئیں. اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی. زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا. اچھا یہ لائن بھی آپ نے انڈرلائن کر لینی ہے. اچھا اب یہ سارا منظر ہے، لڑکی گئی ہے، ریشمی برقع اس نے پہنا ہے، نقاب اس نے اٹھایا ہوا ہے، رات کے 11:30 بج گئے ہیں، گاڑی 15 منٹ بعد یعنی 11:45 گاڑی آنی ہے، لیکن ٹکٹ گھر جہاں سے ٹکٹیں ملتی ہیں وہ ابھی تک نہیں کھلا. ارد گرد بینچوں پر زمین پر بے سدھ لوگ پڑے سو رہے ہیں. وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی جو اس کا ہلکا پھلکا اٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا. اچھا اس زمانے میں بیٹے لوگ جب بھی جاتے تھے نا ساتھ اپنا بستر ضرور لے کر جاتے تھے سفر. بستر چھوٹا سا کوئی گدا یا جو بھی لپیٹ کے رکھا اس کو بستر بند کر کے ساتھ لے جاتے تھے. اب اسے کہتی ہے کلی ابھی تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا. یو گاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے. یو کہتے ہیں بیٹے یہ رہت رہتی ہے. اس نے کہا نہیں یہ گاڑی آتی ہی لیٹ ہے، دیر سے آتی ہے. کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی. اب لڑکی خوبصورت ہے، تنہا اکیلی آنکھ، کلی کی ایک آنکھ نہیں ہے اور وہ غور کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا پپوٹا اپنی بے مائگی پر پھڑکنے لگا. یعنی اتنے غور سے دیکھ رہا ہے اور اس کی جو دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ ہے جس آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتا نا تو جو پپوٹا ہے وہ بند رہتا ہے، اندر کو دھنس گئی ہے وہ جگہ تو وہ پھڑکنے لگ گئی ہے جیسے کہ وہ بے بسی محسوس کر رہی ہو دوسری آنکھ کہ وہ بھی کھل جاتی تو اسے غور سے دیکھتی. کیوں کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے. اب تو کہاں بیٹھوں میں، وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی. اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظریں بکھیر دیں. یعنی اب ارد گرد سارے غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ ان لوگوں میں کہیں بیٹھنا نہیں چاہتی. یہیں بیٹھ جاؤ. اب یہ کلی نے اس کو کہا یہاں. اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا. یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا. یعنی اس کو لگا کہ یہ کلی مجھے اتنا غریب سمجھتا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا کہ میں کتنے اچھے گھر کی اور کتنی امیر لڑکی اور یہ مجھے کہہ رہا ہے غریب لوگوں میں بیٹھ جاؤ. اور وہ خاموشی سے نیم تاریک سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی. اب اندھیرا، اچھا یہ کوئی واپڈا کا دور نہیں بیٹے کہ جہاں ہر وقت بجلی ہوگی، پرانا دور ہے. یہاں پر سڑکوں پر جو ہے نا وہ لگائے جاتے تھے بیٹا لیمپ، چمنیاں، اور جو ٹانگے چلتے تھے ان کے ساتھ بھی چمنیاں چھوٹی چھوٹی لالٹینیں لگی ہوتی تھیں تاکہ جو دائیں بائیں کا جو رستہ ہے نا وہ نظر آئے. اب اس وقت اندھیرا ہے، کالی سڑک کالی ہے، ساتھ کلوٹی اس لیے لگا. آپ نے کلمہ محمل یاد ہے آپ کو؟ کالی کلوٹی، روٹی ووٹی، ٹھیک ہے. سوکھی سڑی نہیں، سوکھی سڑی تو خیر نہیں ہوتی، بوٹی ووٹی اس طرح سے جو لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جس پر اکا دکا چرخ چوں کرتے ہوئے یکے کی میلی چمنیوں والے بتیوں سے ایک کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی. اب ہوا کیا کہ کہیں اس نے سڑک پر دیکھا کہیں کہیں چرخ چوں، یکا کہتے ہیں بیٹے جو ٹانگے چل رہے ہوتے ہیں یا جو گاڑیاں 2 پہیوں والی بیل یا اس کی لے کے جاتی ہیں ٹانگوں، ان کی آوازیں آ رہی پہیوں کی چرخ چوں کرتی ہوئی. اور ان کی چمنیاں میلی سی ہیں اور ان میں سے میلی کیونکہ وہ جو اس کا شیشہ ہوتا ہے نا
وہ جل جل کے لالٹین کا تو وہ سارا شیشہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو روشنی پھر گاڑھی ہو جاتی ہے کثیف. تو اس کی لالٹینوں سے سڑک پر جیسے جیسے یکا چلتا جا رہا تو روشنی بھی رینگ رینگ کر آگے جاتی جا رہی ہے. اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا. اب جب اس نے سڑک کو دیکھا ہے نا تو کہتی ہے میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، کیونکہ رات کو اندھیرے میں اکیلی کھڑی ہے اسٹیشن پر اور برقع ریشمی پہن رکھا ہے اور نقاب الٹ رکھا ہے، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین. اب یہ سارے خیالات اس کے اندر چل رہے ہیں. ابھی جب کہ کلی نے کہا تھا کہ یہیں بیٹھ جاؤ نا، تو کلی اب اتنی دیر سے انتظار میں، اس نے کہا رکھے دیت ہیں سامان اسی جگہ، دیت دیتے ہیں. نہیں میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کسی قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی. اب وہ وہیں کھڑی ہے غصے میں، کیونکہ وہ ان غریب لوگوں میں بیٹھنا نہیں چاہتی. اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں کی چرر چرر پیدا ہوئی اور ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا. اب اس نے دیکھا سڑک اندھیری ہے، دور سے صرف بوٹوں کی آواز آئی ہے چر چر ایسے زمین پر، اور دور سے کیونکہ سایہ نا تو لرز رہا ہے. جب آپ بہت دور سے دیکھتے ہیں تو سائے ہلتے ہوئے کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جب وہ سایہ قریب آیا تو اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا ہے. لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت. وہ بے ساختہ مسکرا دی. نوجوان ٹائی کی گرا کستا، اب اس نے اوور کوٹ بھی پہن رکھا ہے، ایک ٹائی لگا رکھی ہے. اس نے اپنی گرا کسی اس پر یعنی لڑکی پر ایک چبھتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا. چبھتی ہوئی تیکھی، یعنی اب ٹکٹ جو لینی تھی اس نے کیا کرنی تھی، اس نے نہیں لی لڑکے نے، وہ بھی پیچھے سے چلا گیا ٹکٹ گھر سے. لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے، یعنی وہ پہلے مسکرانے لگی تھی پھر ایک دم خاموش ہو گئی. اب اس نے ذہن میں کیا سوچا، ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا. ابھی وہ اپنے ذہن میں سوچ رہے، اب کلی وہاں مسلسل کھڑا ہے. پھر ہم سامان رکھ کے جاتے ہیں ہم، یعنی وہ یہ کہہ رہے کہ میں یہاں سامان رکھ کے میں تمہارا جا رہا ہوں. لڑکی کلی کی خاموشی سے جھنجھلا کر بولا، یعنی تانگ آ کے، بکو مت، میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی. وہ اونچی آواز میں بول اٹھی. وہ اس لیے بولی تاکہ آواز دوسری طرف جائے جہاں لڑکا کھڑا ہے. اب ٹکٹ گھر سے بیٹے ان کو 3rd کلاس کی ٹکٹس ملنی ہیں. اس نے پہلے یہی سمجھا کہ لڑکا وہاں سے ٹکٹ لینے جا رہا ہے، لیکن وہ اس کے پیچھے سے نکل گیا. اب لڑکی سمجھ رہی ہے کہ وہ بہت امیر ہے. اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا. کلی، تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے؟ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ وہ لڑکا بھی کلی سے بات کر رہا ہے اور لڑکی بھی کلی ہی کو جواب دے رہی ہے، لیکن اصل میں وہ ایک دوسرے کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس لڑکی کو انٹر کلاس جو ہے بیٹے 3rd کلاس سے اوپر کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹکٹ 2nd کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھتا. بیٹے آپ کو پتہ ہے جن بچوں نے ٹرین میں سفر کیا ہوا ہے، اب کا تو پہلے وقتوں میں جیسے اب آپ کا مجھے نہیں پتہ کس طرح ہوتی ہے، بزنس کلاس ہوتی ہے، 1st کلاس ہوتی ہے، 2nd ہوتی ہے، اکانومی کلاس ہوتی ہے، اس طرح سے اس حوالے سے اس کی سہولیات ہوتی ہیں. اب لڑکے نے جب اس سے پوچھا نا ٹکٹ 2nd کا چاہیے یا انٹر کا، وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی، نہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی سکتے میں، کیونکہ وہ نہیں کہنا چاہتی تھی کہ وہ 3rd کلاس سب سے جو لوور کلاس ہے اس کا ٹکٹ لے گی. تو 3rd کلاس میں تو سارے غریب لوگ سفر کرتے ہیں. کلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی. آگے آگے کلی تھا اور پیچھے پیچھے وہ. اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی. مجوری میم صاحب، مجوری مزدوری، کلی نے اس کے چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر کہا. اب وہ اس کا سامان، کیونکہ وہ آ گئی وہاں ویٹنگ روم میں تو انٹر کلاس کے، تو اب وہ اس سے سامان اس نے رکھ دیا، تو اب اس سے پیسے مانگ رہا ہے. چرمی بٹوا اس نے لیا ہوا ہے لڑکی نے، یعنی لیدر کا، چمڑے کا. ابھی نہیں ملیں گے پیسے. وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی جنوری کی کپکپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پونچھ رہی تھی. اب جنوری کا مہینہ ہے، کانپ دینے والی یعنی کہ ٹھنڈ ہے، لیکن اس کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا ہے. کاہے؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے، یعنی وہ اداس ہو گیا، مایوس ہو گیا کہ مجھے پیسے کیوں نہیں دے رہی. اکٹھے لے لینا، سمجھے تم؟ گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا. اور دیکھو
جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا آ کر، پیسے زیادہ ملیں گے۔ کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مضطربانہ ٹہلنے لگی، یعنی اب وہ بے چینی سے اسے بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کل بلا رہا ہے، ویٹنگ روم میں اور کوئی نہیں ہے، صرف بینچ پہ کوئی کمبل کے اندر لپٹا ہوا ہے اور کوئی ہل رہا ہے۔ عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، یہ کمبخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں، کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا، بس یہی میری کل کائنات ہے۔ اٹیچی کیس اور ہولڈال اچھے زمانے کی یادگار ہیں، چرمی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ، اور یہ برقع چلتے وقت خالہ کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اچھا بیٹے، یہ جو سارا اقتباس ہے نا، یہ آپ نے انڈر لائن کر لینا، ٹھیک ہے؟ یہ تشریح کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ اب اس سے غصہ کس چیز کا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ لڑکا نہ آتا تو میں آرام سے 3rd کلاس کا ٹکٹ لے کر چلی جاتی۔ اب اس نے انٹر اور سیکنڈ کی بات کر دی ہے۔ اب ہولڈال کہتے ہیں بستر بند کو، کہ میں تو ہر چیز مانگ کے لائی ہوئی ہوں، تو اب میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوج اور بھتیجے بھتیجیوں کا اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں۔ بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ اب یہاں سے بیٹے میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکی سفر کیوں کر رہی ہے۔ اس کے چچا جان بیمار ہیں اور لڑکی یتیم ہے، اور اس کی ماں نے سمجھا کہ اگر یہ کوئی یہاں سے خبر نہ لینے گیا، وہ دوسرے شہر میں رہتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ میں تو یتیم بھتیجے بھتیجیوں کا خیال رکھتا تھا، لیکن مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ امی جان نے جانے کب سے 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے، یہ انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ 3 روپے سن کر آپ نے ہنسنا نہیں، کیونکہ اس زمانے میں یہ رقم بڑی معقول رقم ہوا کرتی تھی۔ سو نکال کر دے دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے کر چلی جاؤ۔ عقیل جو ہے اس لڑکی کا چھوٹا بھائی ہے۔ عقیل بچہ ہی صحیح، لیکن ہے تو لڑکا۔ اب یہ اپنے آپ سے ذہن میں اس کی ساری باتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتی ہے بس یہی ان کی بات تو مجھے زہر معلوم ہوتی ہے، جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا؟ آخر سلمیٰ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، کیسے مزے میں تنہا سفر کیا کرتی ہیں۔ یہ اس کی امیر سہیلیاں، ٹھیک ہے؟ اس پر انہوں نے کہا، یعنی ماں نے کہا کہ بھائی وہ بڑے گھر کی لڑکیاں ہیں۔ میں نے جواب دیا، واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم غریب ہیں، اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکلنا مشکل ہے، کجا ایک ننھے محافظ کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی۔ یعنی اس نے ماں کو کہا کہ اچھا وہ امیر ہیں، پھر تو ان کو 1 درجن نوکروں کے ساتھ سفر کرنا چاہیے، اور میں غریب ہوں تو ایک ہی بندہ سفر کرے۔ تو ماں سے بحث کر کر کے اس نے بھائی کو گھر میں رکھا تو خود آئی اکیلی۔ ابھی وہ ذہن میں سوچ رہی ہے کہ کھانسی کی خوں خوں سے وہ چونکی، اس کو آواز آئی کھانسی کی۔ آپ کو میں نے بتایا کہ ادھر ہی کمبل میں اس نے کہا تھا نا کہ کوئی لپٹا کل بلا رہا تھا، کمبل کی گٹھری کھلی، کوئی کمبل میں لپٹا ہوا تھا، ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ جھریوں کا مارا یعنی کوئی بوڑھی شکل، بگلے کے پر جیسے سفید بال یعنی کوئی بہت بوڑھا۔ وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراک، ترشے ہوئے بال اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیٹ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے فراک پہنی تھی، یعنی اس زمانے میں جو عیسائی عورتوں کے عموماً کٹے ہوئے بال، اور ٹرنک جو اس کا صندوق تھا اس پر ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ اس سوکھی مونڈی بڑھیا پر ڈالی اور پھر دل ہی دل میں اس خشک ساتھ پر افسوس کرنے لگی۔ مونڈی سوکھی، بالکل بوڑھی، اور مونڈی ہوئی، اس کے بال بھی کٹے ہوئے تھے، اور وہ افسوس کرنے لگی۔ اسے غصہ آیا۔ اس نے کیا سوچا، کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کے بجائے کوئی سمندر کی سی بے چین نوجوان لڑکی یہاں ہوتی جو اس کے سیاہ ریشمی برقعے میں دہکتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی۔ یعنی وہ سوچ رہی تھی کہ کاش، پوکھر کہتے ہیں تو بالکل جوہڑ مائی ہے، بوڑھی، اس کے اندر کوئی بے چینی نہیں، کوئی بالکل نوجوان لڑکی ہوتی جو حسرت کے ساتھ، رشک کے ساتھ میری خوبصورت چہرے اور میرے ریشمی برقعے کو دیکھتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ تو بیٹا آج کے لیے اتنا آپ کی جو پڑھائی ہے کافی ہے، اب گھر کا کام جو ہے نا وہ آپ نوٹ کریں۔ اچھا جی، پڑھائی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ گھر کا کام اب یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کا ایک اقتباس، اس میں وہ لڑکی کہتی ہے نا، عجیب مصیبت ہے کہ کمبخت مرد ہر موقع پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں سے لے کے پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ جو اقتباس ابھی میں نے آپ کو انڈر لائن بھی کروایا تھا، آپ نے اس کی حوالہ متن یعنی مصنفہ کا نام، سبق، عنوان
لکھ کر تشریح کر کے بیٹا جو ہے مجھے بھیجنی ہے۔ آج کا سبق ختم ہو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔